سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو جنریشن ہے، جو اولادیں ہیں، آج ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ جو ہمارے یوتھ ہیں وہ ہمارا فیوچر ہیں، ہماری کامیابی ان میں چھپی ہوئی ہے، سکسس۔ اگر ہم اپنے یوتھ کو صحیح ڈائریکشن میں گائیڈ نہیں کریں گے، ان کو لائف کی پلاننگ نہیں دیں گے، تو کہیں نہ کہیں ہمارا جو فیوچر ہے، ہماری جو کامیابی ہے، وہ خطر میں پڑ جاتی ہے۔ در حقیقت یوتھ کی یا ہمارے جو جوان بچے بچیاں آگے آ رہے ہیں، ان کی کامیابی میں ہماری کامیابی ہے۔ ہر پیرنٹ اپنے اعتبار سے بہت اچھا سوچتا ہے۔ کوئی بھی پیرنٹ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بچے ناکام ہوں زندگی میں، اور کوئی بھی پیرنٹ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بچے بے دین ہوں، یعنی دین سے ہٹے ہوئے ہوں۔ کوئی بھی پیرنٹ نہیں چاہتا۔ اور اسی طرح کوئی بھی پیرنٹ یہ نہیں چاہتا کہ ان کے بچے بے ادب ہوں، گمراہ ہوں یا غلط رستوں پر چل رہے ہوں۔ ہر پیرنٹس اپنے بچوں کا بھلا چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، اور ان کی کامیابی میں اپنی کامیابی دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کی خوشیوں میں اپنی خوشیاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا لائف سٹائل ہمارا ہونا چاہیے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں، ہمارے جو بچے ہیں وہ ہمارا روشن مستقبل بن جائیں، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینی چاہیے۔ اسکول کی تو ہم دیتے ہی دیتے ہیں، اس لیے اسکول کی تعلیم کا اگر میں ذکر نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اسکول کی تعلیم نہیں دینی، وہ تو دے ہی رہے ہیں۔ انگلینڈ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، ایون پاکستان انڈیا میں ہر بچہ اسکول جاتا ہے۔ ہم بچوں کو جو بھی ظاہری علم ہے وہ سیکھنے کے لیے اسکولوں میں بھیجتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بچوں کو دینی تعلیم دینی چاہیے، نماز کی، قرآن کی، روزے کی۔ اب ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے، روزوں کے متعلق تربیت کریں ان کی۔ ہمیں ان چیزوں کی طرف زور زیادہ دینا چاہیے۔ بچوں کو ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھانی ہے، خود قرآن لے کے بیٹھ جائیں، بچوں کو کہیں چل بیٹا تو بھی کھول، ان کو سکھائیں۔ اگر ہم ینگ ایج، بالکل ارلی جو ینگ ایج ہوتی ہے بچوں کی، اگر ہم اس ارلی ینگ ایج میں بچوں کو قرآن کی طرف، نماز کی طرف، مسجد کی طرف، درود پاک کی طرف اور روزے زکوٰۃ کی تعلیمات نہیں دیں گے تو وہ بڑے ہو کے عمل نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے گا، بڑے ہو کے ان کی پھر اپنی چوائسیز ہو جاتی ہیں۔ جس ماحول میں وہ پلے بڑے ہوتے ہیں پھر وہی پریورٹیز بن جاتی ہیں۔ نماز پریورٹی نہیں ہوتی ان کی، قرآن پریورٹی پہ نہیں ہوتا ان کے لیے، معاذ اللہ، کیونکہ ہم نے تعلیم نہیں دی نا، ہم نے ان کی ایجوکیشن نہیں کی شروع سے۔ اچھا بھئی، یہ تو ارلی ایج کی بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد ظاہرہ ایجوکیشن، ہاں بالکل ظاہرہ ایجوکیشن بھی دلائیں، بالکل ڈگریاں کرائیں، اسپیشلائز کرائیں کسی بھی فیلڈ میں، کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو دین سکھاتے ہوئے، دنیاوی تعلیم دلاتے ہوئے، ہم نے اس بات پر بھی بڑا فوکس کرنا ہے کہ ان کی جو ازدواجی لائف ہے، جو شادی شدہ لائف ہے، وہ بڑے صحیح ٹائم پر شروع ہو۔ اکثر پیرنٹ اپنے بچوں کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہوئے، اعلیٰ تعلیم دلاتے ہوئے اس بات پر فوکس کرنا بھول جاتے ہیں۔ کبھی بچہ یا بچی شادی کے قابل ہو گئے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا کوئی نہیں، ذرا ڈگری کر لے،
پھر شادی کریں گے. اچھا نہیں وہ بیٹا ذرا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے پھر شادی کریں گے. اور نہیں وہ انڈیا میں یا پاکستان میں ہم نے بچے کو یا بچی کو کسی کے ساتھ انگیج کیا ہوا ہے تو بس اس کو نوکری مل لے, جاب مل رہے, یہ اپ ٹو دا ریکوائرمنٹ آف دا لا, اس کو وہ ٹیکس پیئر بن جائے تو پھر یہ اپنی بیوی کو سپانسر کر سکے گا, یا بیٹی ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کو سپانسر کر سکے گی انڈیا پاکستان سے. یہ بہت بڑا الوژن ہے, مین میڈ لا ہے نا, الوژن ہے, یہ بہت بڑا ایک فریب ہے, ایک کوڑ ہے, ایک دھوکہ ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. یاد رکھیے گا, بیٹی 16 سال کی ہو تو اس کی شادی کی فکر کریں. 18 سال یعنی 2 سال آپ کے پاس ہیں, 18 سال کی ہو شادی کر دیں اس کی. نہیں جی ہم وہ رشتہ ڈھونڈ رہے تھے, کوئی ایڈجسٹمنٹ کر رہے تھے, کوئی ایجوکیشن چل رہی تھی, کوئی ہم ہالیڈے پہ چلے گئے تھے, چلو بھی کچھ 6 مہینے سال اور اوپر ہو گیا, کوئی بات نہیں, لیکن اس کی شادی کریں. بیٹی کی بات کر رہا ہوں. میرے مشورہ کہہ لیں, میں ایڈوائز بھی نہیں کہوں گا, میرا امر بھی نہیں کہوں گا, میرے مشورے کے مطابق کسی کی بھی بیٹی 20 سال سے اوپر عمر نہیں ہونی چاہیے. 16 سال میں پلاننگ کریں, 2 سال آپ کے پاس بہت ہوتے ہیں, 18 سال کی ہو شادی کر دیں. نہیں بھی کچھ 8-6 مہینے اور اوپر ہو گئے, سال اوپر ہو گیا, کوئی بات نہیں, 19 کی ہوگی شادی کر دیں. 20 سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. یو ہیو ٹو, یعنی ہم جب بہت ساری غلط منمانیاں کر لیتے ہیں نا تو اس کے پھر جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ بڑے ہاربل قسم کے ہوتے ہیں. ہم ان کی طرف نہیں جاتے, ہمیں سمجھ نہیں آتی, کیونکہ یہ جو دنیا ہے, یہ جو الوژن ہے, یہ جو کوڑ ہے, یہ جو فریب ہے, یہ جو دھوکہ ہے, ہمیں یہ بات سمجھنے ہی نہیں دیتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. پہلے وقتوں میں, اب تو چونکہ قانون بڑا سخت ہے, یو کے کا بھی, امریکہ کینیڈا کا بھی ہوگا, پاکستان انڈیا میں شاید بھی اتنی سختی نہیں ہے. پہلے وقتوں میں لوگ اپنی بچیوں کی شادی بڑی ارلی ایج میں کر دیتے تھے, بہت ارلی ایج میں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کوئی 14-15 سال کی بچی کی شادی کر دیتے تو دس از ٹرو, یہ حقیقت ہے کہ لوگ اپنی بچیوں کی شادی بہت ارلی, جیسے ہی وہ بچی بالغ ہوئی بس شادی کرو بھائی, شادی کرو. تو آپ کو بھی اس بارے میں سوچنا ہے کہ ہمیں اپنی بچیوں کی شادی ارلی ایج میں, چلو بھئی میں 16 سے نیچے نہیں کہہ رہا, 16 سال کی ہو تو فکر کریں, 18 سال کی ہو تو شادی کر دیں. بھئی دیر سویر ہو گئی, کوئی رشتہ اچھا ڈھونڈتے ہوئے, اس کی کوئی ایجوکیشن کا ایشو آ گیا, کوئی اور پیسوں کا معاملہ آ گیا, چلو بھئی کوئی اور 19 سال کی ہوگی, کوئی بات نہیں, 20 سے اوپر نہیں جانی چاہیے. اسی طرح لڑکے, جب لڑکا 18 سال کا ہو تو اس کی شادی کا فکر کریں, بالکل فکر کریں. 20 سال کا ہو اس کی شادی کر دیں. نہیں جی نہیں یہ ابھی ڈگری کر رہا ہے, نہیں جی یہ کوئی اسپیشل ٹریننگ کر رہا ہے, چلو بھئی 1-2 سال اور اوپر لگا لو, 22-23 سال کا ہو گیا, شادی کریں. خدا رہا ہے اس سے لیٹ نہ کریں. ہم جب دیکھتے ہیں کہ بھئی میرا بچہ جناب اچھا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, کاروبار سیٹ اپ کر لے, اور نہیں ابھی تو وہ ڈاکٹر بن رہا ہے, چلیں ڈاکٹر کی مثال دے دیتا ہوں. میں چھوٹی سی کیلکولیشن آپ کو بتاتا ہوں, زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. اگر ہم اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ بڑی ایسی کور قسم کی فیلڈ ہے یا پروفیشن ہے کہ ہر بندہ ہی چاہتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, سائنٹسٹ بن جائے, کیا کہتے ہیں کسی چیز میں اسپیشلائز کر لے, آئی ٹی کا ہی بن جائے. چلو ہم صرف ڈاکٹر کی مثال دیتے ہیں. ڈاکٹر بنانے کے لیے بچے کو ڈگری کرے گا, پھر 4 سال کا میڈیسن پڑھے گا, پھر اس کے بعد 2 سال کی اسپیشلائزیشن کا کورس کرے گا, پھر اس کے بعد 2 سال ہاؤس جاب کرے گا کسی ہاسپٹل میں, کسی سینئر ڈاکٹر کے انڈر میں. اس ایج میں جا کے کرے گا. ڈگری کرتے ہوئے بچے کو تقریباً 18 سال 19 سال ہو جاتے ہیں. 4 سال اوپر ڈگری کرتے 24 سال ہو گئے, 23 سال ہو گئے, پھر 2 سال اوپر اور اسپیشلائز کورس کوئی نہ کوئی کرتا ہے, کوئی نہ کوئی اپنی فیلڈ رکھتا ہے, کوئی آنکھ, ناک, کان, گلا, کوئی
कार्डियोलॉजी, कोई न्यूरोलॉजिस्ट और पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। फिर 2 साल उसमें भी किए, फिर हाउस जॉब की 2 साल की। 28-29 साल की उम्र में उसकी एजुकेशन कंप्लीट हुई। अब उसने जाके पैसे कमाने हैं, अब उसने जाके अपने पाँव पे खड़ा होना है। कितनी देर आप उसे देंगे कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए? इसका मतलब 35 साल, 32 साल, 34 साल की उम्र में आपने उसकी शादी की। फिर आजकल के बच्चों को एक और बहुत बड़ी कम अक्ली लाहक हो गई है। क्या? कि भई अभी शादी हुई है, नहीं अभी फैमिली नहीं बनानी, अभी बच्चे नहीं बनाने। और 2-4 साल आगे कर देते हैं। 40 इयर्स की जाके एज में बाप बना, या अगर लड़की है तो माँ बनी। खुदारा क्या कर रहे हैं? हमें ये चाहिए कि अपनी बेटी की शादी 20 साल की उम्र से पहले-पहले कर दें, और बेटे की शादी 23-24 साल से ज़्यादा ना हो, कर दें। डज़न्ट मैटर वो अपने पाँव पे खड़ा हुआ है या नहीं हुआ, डज़न्ट मैटर उसका डिग्री कंप्लीट हुई है या नहीं हुई, डज़न्ट मैटर उसने कोई बिज़नेस बाप का सँभाला है या नहीं सँभाला। ये एज फैक्टर हैं जो हमारे बच्चों को कहीं न कहीं नुकसान की तरफ ले जाते हैं। कोई गारंटी है कि बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो बहुत अच्छे पैसे कमाएगा, अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा? कितने डॉक्टर हैं? मैं यूके की बात करता हूँ। एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ। आई एम सॉरी अबाउट दिस सिली एग्ज़ाम्पल। मैं अपना रेस्टोरेंट किसी ज़माने में रन करता था, 95-97 की बात है। यू वोंट बिलीव दैट कि मेरे रेस्टोरेंट में किचन में काम करने के लिए डॉक्टर्स तक आते थे कि जी जॉब दे दें, कोई काम है तो दे दें। पाकिस्तान से डॉक्टर हैं, मास्टर इन साइंस किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है पाकिस्तान से, और जनाब जॉब नहीं मिल रही इंग्लैंड में, लिहाजा वो मेरे पास रेस्टोरेंट में किचन में हेल्पर के तौर पर। अब उन्हें कुकिंग भी नहीं आती, उन्हें कुछ करना भी नहीं आता। मैं सिर्फ अपनी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि खुदारा ये डिग्रियां इस चीज की गारंटी वारंटी नहीं है। हम क्या करते हैं, अपने बच्चे की 28 साल 29 साल की जिंदगी उस डिग्री के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, और अपनी 28 साल की 29 साल की कमाई उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद सोचते हैं कि हाँ ये बच्चा पांव पे खड़ा होगा, मैं इसके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढूंगा, फिर शादी करूंगा, फिर इसका घर बसेगा। कब बसेगा भाई? मैंने तो ऑलरेडी टू लेट कर दिया है। फिर उसकी कमाई का इंतजार करूंगा कि ये कब कमा के घर को संभालेगा या पेरेंट्स को संभालेगा। खुदा रहा ऐसे ना किया करें। अपने बच्चों को अर्ली एज में शादी करें। वो बच्चा एजुकेशन में, उसे कहो बेटा ठीक है एजुकेशन चलती रहेगी, तुम्हें कोई मना तो नहीं कर रहा ना, शादी करो, जाओ अपनी एजुकेशन लो। बेटी एजुकेशन ले रही है, ठीक है बेटा अपने साथ एजुकेशन जारी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टरी बन रहे हो, ठीक है डॉक्टर बनते रहो भाई। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, ना कि इंतजार करें कि वो अपने पांव पे खड़ा हो, वो अपनी इनकम से इनकम जनरेट करे और फिर जाके अपने जोरे बाजू पर अपने बीबी बच्चों को पाले। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो कंबाइंड फैमिली सिस्टम था, जो वन यूनिट फैमिली सिस्टम था, ये क्यों होता था? इसीलिए तो होता था। अब कहते हैं कि बच्चों को जी इंडिपेंडेंट कर दे, तो वाकई फिर इंडिपेंडेंट करने के लिए 40 साल की उम्र में जाके 38 साल की उम्र में शादी होती है। फिर शादी के लिए टू लेट हो गया होता है, जवानी गुजर चुकी है, ढलनी शुरू हो जाती है। बच्चियां बेचारियां बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, लेकिन घर बैठी हुई हैं, अच्छे रिश्ते ही नहीं फिर मिलते। अब भाई मेरी बेटी, उसने 4 मास्टर किए हुए हैं लॉ में। अब मैं उसके लिए किसी मेहनत मजदूर टाइप के बच्चे का रिश्ता तो नहीं कबूल करूंगा ना। मैं तो कहूंगा भाई मुझे तो वो चाहिए जो जिसने इससे भी ज्यादा अच्छी एजुकेशन ली हो। रॉन्ग। एजुकेशन जरूर दिलाएं, मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अपनी बच्चियों की और अपने बच्चों की शादी अर्ली एज में, राइट एज में बल्कि कहना चाहिए, प्लान करें।
اپنے بچے بچیوں کو شادی کے لیے انتظار میں نہ بٹھائے رکھیں، پھر یہ جوانی بڑی منظور ہوتی ہے، خدا نخواستہ ایسے ہی دنیا کی تھوڑی سی چمک آنکھوں میں پڑی اور پھر وہ بچہ یا بچی گمراہی میں اتر جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کی اولاد بہک جائے، کسی کی اولاد گمراہی کی طرف چلا جائے، کسی بری بدکاری کی طرف چلا جائے، کسی برے نشے یا کسی اور علت کی طرف چلا جائے، اللہ نہ کرے۔ تو خدارا اپنے بچوں کو ارلی ایج سے دین کی تعلیم دیں تاکہ وہ اپنی جو ٹین ایج ہے، تاکہ جو ان کی جو جوانی کی ایج ہے اس میں بھی وہ نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں۔ اور دوسرا، ان کی ایجوکیشن چلتی رہے، ضرور ایجوکیشن دیں، لیکن ان کی شادی کا وقت اوور نہ ہونے دیں، ارلی ٹائم میں شادی پلان کریں۔ یہ بچوں کو ارلی ایج سے بالکل ایجوکیٹ کرنا شروع کریں کہ بیٹا ٹائم پر شادی کرنی ہے، جب آپ کی شادی کا وقت آئے گا بس شادی کرنی ہے۔ اور اپنے بچوں کو یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، اس سے بھی تھوڑا سا ذرا احتیاط کریں۔ آج کل کا دور ہے، آپ بچوں کو بالکل وہ رسے باندھ کے نہیں رکھ سکتے، لیکن احتیاط کریں۔ کیا احتیاط کریں؟ ذرا نظر رکھیں، ان پر چیک رکھیں کہ میرا بچہ کسی ایسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ تو نہیں ہے جہاں پہ بچے جو گمراہی کی طرف ایک دوسرے کو لے جاتے ہیں، اس رستے پہ چل رہا ہے۔ چیک رکھیں اپنے بچوں پر تاکہ وہ کسی اور کے ساتھ کوئی ایسی فلرٹ یا کوئی ایسا رستہ نہ اختیار کرے۔ اللہ پاک آپ کے اور ہمارے بچوں کو اپنی امان و پناہ میں رکھے۔ یہ ہماری ینگ جنریشن ہے، جو یوتھ ہے، وہ ہمارا فیوچر ہے، وہ ہماری کامیابی ہے، ہمارا سکسس ہے، بلکہ ہمارا روشن مستقبل ہے۔ خالی فیوچر نہیں ہے، برائٹ فیوچر ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اپنے بچوں کے لیے ینگ ایج میں شادیوں کو پلان کیا کریں، اور اگر کوئی اور فیملی میں بھی ہو ان کو بھی یہ مشورہ دیں کہ ہاں بھائی ٹائم پر شادی کریں۔ یہ ڈگریوں کے چکر میں پھنس کے نہیں رہ جانا۔ یہ ڈگریاں میں اکثر بات کرتے ہوئے یہ جملہ ضرور کہتا ہوں کہ بھائی میں دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، خدارا میری بات کو نیگیٹو نہیں لینا، لیکن ایسے ہی بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، بھئی میرے بیٹے نے یا میری بیٹی نے اگر ایم بی اے کر لیا، ایم فل کر لیا، کوئی پی ایچ ڈی کر لی، کوئی ماسٹر کر لیا، تو کہاں فائدہ دے گا؟ یہ دنیا میں یس بالکل دے گا، لیکن اس ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اس کے نصیب اور مقدر ساتھ دیں گے۔ تو بھئی یہ ایم فل کرتے ہوئے، پی ایچ ڈی کرتے 35 سال کا کر دیا ہم نے لڑکا یا لڑکی، اب باقی زندگی کتنی ہے؟ چلے ایسٹیمیٹ کریں نا جی، باقی زندگی کتنی ہے؟ آج کل ایوریج لائف جو ہے وہ 60 ہے۔ کسی نے اچھی لائف پائی، ہاں بھئی یہ 70 کا ہو گیا، 65 کا ہو گیا، 75 کا ہو گیا۔ ایوریج لائف اس وقت 60 ہے۔ بھئی 35 سال تو ہم نے اس کی ایجوکیشن میں لگا دیے، اس کو ماسٹر ڈگریاں کرانے میں لگا دیا، اب باقی کتنے رہ گئے ایوریج میں سے؟ 25 سال۔ تو کون عقل مند کہے گا ہمیں کہ ہم نے 25 سال کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے 35 سال کی زندگی انویسٹ کر دی، نہ دن رکھا، نہ رات دیکھا، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھا، بچے کو بھی ڈنڈے کے زور پر بس پڑھو بیٹا پڑھو، دھیان دو، ایجوکیشن کی طرف جاؤ۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے بچوں کو صحیح رستے پر گامزن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو ارلی ایج میں پلاننگ کے ساتھ اچھے رستے پر لگا سکیں، کوشش کریں، اور یہ اچھی پلاننگ کرنی بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے جی۔ یہ موضوع تو ایسا ہے کہ اس پر اور بھی کوئی گھنٹہ بات ہوتی رہے تو شاید کم پڑ جائے گا وہ 1 گھنٹہ۔ انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع پہ دوبارہ بات اٹھائیں گے اور اس پر جو باریک نکتے ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن ایک بات کنفرم ہے
कि हमें अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र करना है, बहुत ज़्यादा इनके लिए अच्छी प्लानिंग करनी है। और इनकी ख़ास तौर से शादियों के मामले में मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मेरा तजुर्बा भी है कि फिर जब एज गुजर जाती है, दीन की तालीम नहीं दी होती, और फिर आके कहते हैं ओ जी मेरा पुत्र मेरी बात ही नहीं सुनता, मेरी बेटी जो है ना वो तो बड़ी मुँहज़ोर हो गई है। भाई मुँहज़ोर क्यों ना होगी? एक उसे दीनी तालीम नहीं दी बचपन में, नमाज की तरफ, ज़िक्र की तरफ, रब और उसके रसूल की मोहब्बत और कुर्ब की तरफ नहीं लाए, दुनिया का इल्म सिखाते रहे। दूसरा, उसकी शादी टाइम पर नहीं की, अब वो 35-37 साल की, 38 साल की हो गई है, कंवारी बेटी है, मुँहज़ोर नहीं होगी तो और क्या होगा? लिहाजा हमें अपने बच्चों को एक जो फाउंडेशन एजुकेशन है, बल्कि बुनियादी एजुकेशन है दीन की, वो देनी है। बिल्कुल नमाज के मामले में सख्ती करनी है कि नहीं, नमाज पढ़ो। और दूसरा, वक्त पर शादी करनी है। इंसान के जिस्म में ना बहुत सारी तब्दीलियां हैं जो बचपन से जवानी तक चेंज यानी तब्दीलियां आती हैं, और फिर जवानी से ढलती हुई उम्र या बुढ़ापे की तरफ, मैच्योर एज की तरफ जब जाते हैं फिर तब्दीलियां आती हैं। तो ये तब्दीलियां जो हैं वक्त पर आ रही हैं, बस आप वक्त के साथ नहीं चल रहे, वक्त के साथ चलें। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को हमारा रोशन मुस्तकबिल बनाए, हमारी आंखों की ठंडक बनाए, हमारे लिए सदका जारिया बनाए। या रब्बुल आलमीन, या मालिकुल कुद्दूस, अल्लाह तेरे नाम मुबारक का जिक्र किया है, अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह ये महफिल ज़िक्र हर वीक सजती है, इसमें जो भी साथी इस वक्त पार्टिसिपेंट आए हुए हैं, या अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल फरमा। जो हमेशा हमारे साथ इस महफिल ज़िक्र में आते हैं, अल्लाह उनकी भी हाज़िरी कबूल फरमा। जो किसी वजह से नहीं आ सके पर आना चाहते थे, अल्लाह उनकी भी हाज़िरी कबूल व मकबूल फरमा। अल्लाह जो बाद में इसको ऑनलाइन सुन रहे हैं या रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, अल्लाह उनकी भी हाज़िरी कबूल फरमा, और ये हमारी सारी दुआएं सबके हक में कबूल व मकबूल फरमा। अल्लाह हम सबको दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमा। ज़मीन व आसमान में मौजूद हर चीज के शर से अल्लाह तेरी पनाह मांगते हैं, हमें अपनी अमान व पनाह अता फरमा। अल्लाह अपना फ़क्र अता फरमा, अपना तवक्कल अता फरमा, अपनी मार्फत अता फरमा। अल्लाह हमें सब्र और शुक्र अता फरमा। हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मांगते हैं। अल्लाह हमारी दुआओं को शर्फ़े कबूलियत अता फरमा, हमारी तमाम हाजात अपने खजाना गैब से पूरी फरमा। अल्लाह हमारी तमाम मन्नतें और मुरादें, खुशियां, झोलियां जो है वो खुशियों से भर दे। अल्लाह अपना करम अता फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो तंग दस्त है उनकी तंग दस्तियां दूर फरमा, जो मकरूज है उन्हें कर्जों से खलासी अता फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफाएं अता फरमा। ज़ाहरी, बातनी, जिस्मानी, रूहानी किसी भी किस्म की बीमारी हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, अल्लाह अपने करम से दूर फरमा दे। अल्लाह हमें दायमी सेहत अता फरमा, अच्छी खैर वाली सेहत अता फरमा। अल्लाह हमें तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह हमारे ज़ाहिर व बातिन को पाकीज़ा व मुनज़्ज़ा फरमा दे, हमारे कुलूब व इज़हाम को रोशन व मुनव्वर फरमा दे। अल्लाह हमें नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा, हमें जिक्र व फिक्र करने की तौफीक अता फरमा, हमें रमज़ान के इस मुबारक महीने में रोज़े रखने, उनको निभाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें इस रमज़ान की फ़िज़ो बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फरमा। इस रमज़ान के मुबारक महीने में वो जो एक मुबारक रात लैलतुल कद्र छुपी हुई है, उसे पा लेने की तौफीक अता फरमा। उसको पाने पर उस सारी रात इबादत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह वो मुबारक इबादत की तौफीक अता फरमा जो तेरी बारगाह में कबूल व मकबूल हो जाए, जो नाफे हो जाए। अल्लाह हमें कुरान सही तरीके से पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जो भी या रब्बुल आलमीन तेरी और तेरे महबूब की तालीमात हैं,
ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی پیران کبار کی، اولیاء الزام کی، اللہ والوں کی، تیرے بندوں کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری فیملیوں میں خوشحالی عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما، بچے بچیوں کے نصیب جوڑ مقدر اچھے فرما۔ یا رب العالمین جو بچیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے بھی نیک جوڑ عطا فرما، جو بچے رشتوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کے لیے بھی نیک جوڑ عطا فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت والا کر دے، اللہ ہمارے بچوں کے نصیب مقدر اچھے فرما دے، اللہ ہمارے بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار اور با ادب بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کو خوشحال زندگیاں عطا فرما دے، خیر و برکت والی کامیاب زندگیاں عطا فرما دے۔ اللہ اپنا کرم عطا فرما، اپنا فضل عطا فرما۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جو غلطیاں ہم سے ہو گئیں، جو کوتاہیاں ہو گئیں، جو بے ادبیاں لغزشیں ہو گئیں، جو بھول چوک ہو گئی، جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے، اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے، اپنے محبوب کے صدقے وسیلے سے معاف فرما دے۔ توبہ کرتے ہیں، سچی کر کے قبول فرما لے، اور گناہ کی توفیق نہ رہے ایسا کرم عطا فرما دے۔ جو ہم غلطیاں کر چکے اللہ تو اپنے کرم سے ان کو سدھار دے، ان کو ٹھیک کر دے، اپنے کرم سے ٹھیک کر دے۔ ہم کوشش کرتے ہیں، ہم دل و جان سے تیری اور تیرے محبوب کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما لے، ہماری کوشش کو قبول فرما دے۔ توفیق و ہدایت تو تیرے پاس ہے اللہ، ہم تو کوشش کرتے ہیں، ہمیں توفیق بھی دے دے، ہدایت بھی دے دے، ہمیں ہمت بھی دے دے، ہمیں یا رب العالمین وسائل اور اسباب بھی دے دے۔ اپنا کرم عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنے محبوب کا عشق اور محبت عطا فرما، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، دین سے لگاؤ عطا فرما۔ اللہ ہماری تنہائیاں پاک کر دے، ہماری محفلیں پاک کر دے۔ اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ جتنے بھی ہمارے ساتھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں آمین کہہ رہے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں جو بھی نیک حاجات ہیں، نیک تمنائیں ہیں، نیک ضرورتیں ہیں، اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دے۔ جو بھی ان کو تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں ہیں، اللہ اپنے کرم سے دور فرما دے۔ اس محفل پاک کی برکت سے دور فرما دے۔ اس محفل پاک کی برکت سے ہم سب کے ظاہر و باطن کو روشن و منور فرما دے۔ ہمارے دلوں کو اطمینان بخش دے، ہمارے ذہنوں کو اطمینان بخش دے، ہماری روح کو اطمینان بخش دے۔ اللہ ہماری زبانیں شاکر ہو جائیں، ہمارے جسم صابر ہو جائیں، اور ہمارے دل ذاکر ہو جائیں، تیرا نام پکارنے والے بن جائیں، ایسا کرم عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی ہمارے مشائخ، اساتذہ اور والدین ہیں سب کے درجات اعلیٰ ترین فرما۔ جو حیات ہیں انہیں زندگی، تندرستی، بلند درجہ عطا فرما۔ جو چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما، قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما۔ جس ولی کامل نے، جس مرد کلندر نے ہمیں حق اور سچ کی راہ دکھائی، آپ کے درجات اعلیٰ ترین فرما، آپ کے خانوادوں کی خیر فرما۔ حضور میاں صاحب مبارک کو عمر خضری عطا فرما۔ حضور مبارک صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض پوری دنیا میں عام فرما دے۔ یا اللہ ان ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان ولیوں کی فیض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، ان ولیوں کی توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، مالک خیر ہی خیر کر دے۔ خصوصاً امت مسلمہ کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمان ملکوں، علاقوں، سرحدوں کی خیر فرما، مسلمانوں کی عزتوں، شرموں کی املاک کی خیر فرما۔ اللہ اپنا کرم عطا فرما۔ یہ جو خوف و ہراس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس کو دور فرما دے، بالخصوص امت مسلمہ کے لیے اور بالعموم پوری دنیا کی انسانیت کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ اپنا رحم عطا فرما، اپنا کرم عطا فرما۔ الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا، آتینا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔
آپ سب کو آج کی محفل بہت بہت مبارک ہو. یہ محافل ہم سب کے لیے اللہ پاک باعث برکت بنائے. یہ جو تعلیمات آپ سنتے ہیں ہر ویک محفل میں آنے پر، ساری باتیں ذکر بھی کرتے ہیں، ذکر میں بھی شامل ہوتے ہیں، تلاوت کلام پاک بھی، نعت شریف بھی، حمد و ثنا بھی، سب مبارک ہیں، اعلیٰ ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں مجھے ایک فکر رہتی ہے، آپ سب کے حوالے سے فکر رہتی ہے کہ یہ جو باتیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یہ جو باتیں تعلیمات کی جاتی ہیں، کیا ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ یہ میں فکر میں رہتا ہوں. جو میرے ساتھی ہیں، جو سامعین اور ناظرین ہیں، جو پارٹیسپینٹ ہیں ہماری محفلوں کے، چاہے وہ کہیں بھی بیٹھے ہوں، امریکہ، کینیڈا، انڈیا، پاکستان، یورپ، کہیں بھی، کیا عمل کرتے ہیں اس پر؟ کیا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اگر کہیں کوئی بری بات آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہے تو کیا اس سے پھر ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا کوئی نافع علم ہمارے بات نالج میں آ جائے تو ہم اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اگر میں اچھی باتیں سنتا رہوں لیکن عمل نہ کروں تو پھر وہ اچھی باتیں سننے کا شاید میں فائدہ نہیں اٹھا سکا. کم فائدہ ہوا مجھے. سن تو لی، دل دماغ تو خوبصورت باتوں سے بھر گیا، محظوظ ہوا، لیکن عمل نہیں کیا تو اس کا مطلب میں خسارے میں رہ گیا، میں کہیں نہ کہیں فائدہ نہیں اٹھا سکا. تو خدارا ایک ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ جو بھی تعلیمات آپ سنتے ہیں ان پر ضرور عمل کیا کریں. نہیں بھی وہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی یا مجھے کچھ کنفیوژنز ہیں، ابھی بھی میرے کچھ سوالات ہیں، تو کوئی بات نہیں. آپ جس ساتھی نے بھی آپ کے ساتھ یہ کانٹیکٹ شیئر کیا ہے، آپ ان سے میرا نمبر لے لیں. آپ مجھے واٹس ایپ پہ، اگر دنیا کے کسی اور کونے میں ہیں تو واٹس ایپ پہ رابطہ قائم کر لیں، اور اگر آپ لوکل ہیں تو ڈائریکٹ بے شک فون کر لیں. نہیں جی میں نے فون کیا، حضرت صاحب نے فون نہیں اٹھایا. ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں فون اٹھانا نہیں چاہتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کال آ رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے. اچھا بھی میں کبھی نماز میں ہوں، کبھی میں سو رہا ہوں، کبھی میں مسجد میں ہوں، فون سائلنٹ کیا ہوا ہے. ہاں میں اپنے نان نفقے کے لیے، روزی روٹی کے لیے چھوٹا سا ایک کاروبار بھی ہے، وہ بھی کرتا ہوں. چلیں کبھی اس میں مصروف ہوتا ہوں. اگر آپ کا فون نہ اٹھاؤں تو اس میں فکر والی بات نہیں ہے. یہ نہیں کہ میں اٹھانا نہیں چاہتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مصروف ہوں، کبھی اس وقت کہیں نہ کہیں مصروف ہوں. لہٰذا آپ اپنا ریکارڈنگ وائس میسج بھیج دیں، ٹیکسٹ میسج بھیج دیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ پہلی فرصت میں دیکھ کر سن کر آپ کو رپلائی کروں گا اور آپ کی کنفیوژن دور کرنے کی کوشش کروں گا. آپ کو گائیڈنس انشاءاللہ تعالیٰ اپنے علم و فہم سے جو بھی اللہ پاک نے مجھے عطا فرما رکھا ہے، میں انشاءاللہ اس میں آپ کو گائیڈ کروں گا، ہیلپ کروں گا. اور سارا کچھ کرنے کے بعد میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گا کہ اللہ پاک آپ کی رہنمائی فرمائے. تو اس لیے نا جی، ان جو باتیں ہم سیکھتے ہیں ان پر عمل بہت ضروری ہے. ہاں، بلکہ آپ اپنے کمنٹس پاس کیا کریں. چلیں ہم ایک اور نیا سلسلہ اس طرح سے شروع کر لیتے ہیں کہ ہم محفل کے بعد 2-4 منٹ 5 منٹ رکھ لیا کریں گے کہ اگر کوئی بہن، کوئی بھائی ہمارا کوئی کمنٹس پاس کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی وہ کمنٹس پاس کر سکتا ہے. اگر کوئی کنفیوژن بات کلیئر نہیں ہوئی تو کویسچن بھی کر سکتا ہے. اور اگر کوئی سجیشنز ہیں کسی بھی موضوع کے لیے، وہ سجیشن بھی دے سکتا ہے. تو آئندہ سے ہم چلیں اس طرح سے کوئی ابھی مشاورت کریں گے، ابھی فائنل نہیں ہے، مشاورت کریں گے کہ ابھی ہمارے جو انتظامیہ جو ساتھی آرگنائز کرتے ہیں ان سے مشاورت کرتے ہیں کہ ابھی کو 5-10 منٹ جو ہے نا ہر محفل کے بعد ایک سیشن ایسا رکھ لیا جائے جس میں سجیشن بھی دی جائیں، جس میں کوئی کنفیوژن اور کویسچن بھی کیے جائیں، اور اگر کوئی آپ کمنٹس پاس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کریں.
ہاں، لیکن اس کے لیے پھر یہ ہمیں بہت زیادہ ملحوظ خاطر رکھنی ہوگی یہ بات کہ ہم جو بھی کمیونیکیشن کریں وہ بڑے ہی ادب و آداب سے مہذب انداز میں، کیونکہ بہت ساری اور بھی فیملیاں بیٹھی سن رہی ہوں گی، تو پھر آن لائن یہ جو سیشن ہے یہ بہت ہی مؤدبانہ اور مہذب انداز کا ہوگا، تاکہ کوئی افینڈ نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کوئی ایسی نازیبا بات نہ یا کوشچن نہ کیا جائے جس سے کسی کو جو کہ ناگزیر گزرے۔ ہاں بھی میری کوئی پرسنل بات ہے اور اس میں نازیبا بات بھی شامل ہے، تو پرسنل بات ہے تو پھر چلیں علیحدہ سے فون کر لیں۔ ہاں، ہوتا ہے بعض اوقات کوئی تکلیف بیماری ایسی نوعیت کی ہے کہ جو میں اکیلے ڈسکس کرنا زیادہ کمفرٹ فیل کروں گا، تو ٹھیک ہے اکیلے بات کر لیں۔ تو انشاءاللہ اس پر بھی ہماری ٹیم کام کرتی ہے جی، تو پھر آپ سے انشاءاللہ یہ کوسچن آنسر والا سیشن بھی ہوا کرے گا۔ ہاں، کسی کو کوئی ایشو ہے چلیں یہ بھی ساتھ شامل کر لیں، کسی کو کوئی ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے تو وہ بتائے کہ جی حضرت صاحب یہ پرابلم ہے، میرا یہ نام ہے، میں فلاں ملک سے فلاں شہر سے بول رہا ہوں، میرا یہ ایشو ہے، پلیز اس کے لیے دعا فرما دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا کی جائے گی ان کے لیے۔ تو اس طرح سے ایک اور یہ روحانی باب، ایک یہ روحانی سلسلہ چل نکلے گا کہ ایک تو ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکر کیا کریں گے، پھر تھوڑی سی تعلیمات ہوا کریں گی، اور اسی طرح تھوڑا وقت دعا کے لیے، ذکر کے لیے، اور پھر تھوڑا سا وقت جو ہے نا بعد میں کوسچن آنسر کے لیے اور اپنے معاملات اور چیزیں ڈسکشن کرنے کے لیے ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اور مزید امپروو کرنے کی، بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آئندہ ویک پھر دوبارہ انشاءاللہ اسی وقت میں، اسی دن، سنڈے والے دن، سیم ٹائم جو ہمارا محفل کا ہے اس میں ملاقات ہوگی۔ آپ سب کا بہت شکریہ جی، اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔